کئی سال پہلے کی بات ہے۔ علوی خاندان کا ایک شخص بلخ میں رہتا تھا جو حجم کے شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ اس کی بیوی اور لڑکیاں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر قسم کی نعمتیں عطا کی تھیں۔ وہ فوت ہو گیا تو اہل و عیال کو اس کے مرنے کے بعد فقیری اور تنگدستی نے آ گھیرا۔ چنانچہ وہ بیوہ علویہ عورت اپنی لڑکیوں کو ساتھ لے کر کسی دوسرے شہر چلی گئی تاکہ دشمن کے طعن و تشنیع سے بچے۔ اتفاقاً ان کا نکلنا بھی سخت سردی کے موسم میں ہوا۔ جب شہر میں داخل ہوئیں تو اپنی لڑکیوں کو ایک غیر آباد مسجد میں بٹھایا اور خود ان کے لیے کھانے کا بندوبست کے لیے چلی گئی۔ اسے کسی نے شیخ البلاد کے بارے میں بتایا جو کہ بڑے عبادت گزار اور نیک شخص تھے۔ وہ عورت گئی اور اس کو اپنا حال سنایا اور کہا کہ میں ایک علوی شریف خاندان کی عورت ہوں اور میرے ساتھ یتیم لڑکیاں ہیں جن کو میں نے ایک غیر آباد مسجد میں بٹھایا ہے، اور آپ سے آج کی رات کا کھانا اور پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا، کوئی گواہ لا میرے پاس کہ واقعی ہی تو علوی خاندان کی عورت ہے۔ اس نے کہا کہ میں ایک اجنبی عورت ہوں، اس شہر میں مجھے کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ شیخ البلاد نے منہ موڑ لیا اور وہ عورت شکستہ دل ہو کر چلی گئی۔ سامنے ایک مجوسی کا گھر تھا۔ پھر وہ اس مجوسی آدمی کے پاس آئی اور اپنا حال اس کے سامنے بیان کیا کہ میرے ساتھ لڑکیاں ہیں اور میں ایک علوی شریف خاندان کی عورت ہوں، اور شیخ البلد کے پاس جانے کا قصہ بھی سارا بیان کیا۔ وہ مجوسی فوراً اٹھا اور اپنی عورتوں کو بھیجا کہ اس عورت کو ماں اس کی لڑکیوں کے میرے مکان پر لے آؤ۔ پھر ان کو نہایت ہی نفیس کھانا کھلایا اور بہترین لباس پہنایا۔ جب آدھی رات ہوئی تو شیخ البلد نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور ایک محل ہے سبز یاقوت کا جس کے کنارے یاقوت اور مرجان کے ہیں۔ پھر کہا شیخ البلد نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محل کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک مسلمان کے لیے ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی ایک مسلمان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس گواہ لا کہ تو واقعی ہی مسلمان ہے۔ وہ حیران رہ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے پاس وہ علویہ عورت آئی تھی تو تو نے بھی تو یہی کہا تھا کہ میرے پاس گواہ لا۔ جب نیند سے بیدار ہوا تو نہایت غمزدہ و پریشان تھا۔ ننگے پاؤں دوڑتا ہوا مجوسی کے دروازے پر پہنچا اور اس کو کہا کہ میں یہ عورت علویہ تجھ سے مانگتا ہوں، ماں لڑکیوں کے۔ اس نے کہا، یہ کام بہت ہی مشکل ہے اور مجھ کو بلا شبہ بہت برکات حاصل ہوئی ہیں۔ اس نے کہا، مجھ سے 1000 دینار لے لے اور ان کو مجھے دے دے۔ اس نے جواب دیا، یہ بہت مشکل ہے، میں انہیں واپس نہیں کروں گا۔ مجوسی نے کہا، جو چیز آپ چاہتے ہیں میں اس کا زیادہ مستحق ہوں، اور وہ محل جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے وہ میرے لیے بنایا گیا ہے۔ میں نے خواب میں اسی طرح دیکھا تھا جس طرح تم نے دیکھا ہے۔ شیخ نے پوچھا، کیا تم میرے سامنے اپنا اسلام ظاہر کرتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، اللہ کی قسم، جب تک میں اور میرا اہل و عیال تمام کے تمام اس علویہ کے ہاتھ پر مسلمان نہیں ہوئے، رات کو سوئے نہیں تھے، میں نے خواب میں اسی طرح دیکھا جس طرح تم نے دیکھا ہے۔ اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت علویہ اور اس کی لڑکیاں تیرے پاس ہیں۔ میں نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ محل تیرا اور تیرے گھر والوں کا ہے، تو اور تیرے گھر والے تمام جنتی ہیں۔